بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں بھائی آپ لوگ؟ رٹنا نہیں ہے، سمجھنا ہے. ایس ایس ٹی جنرل پی ایس ٹی بھی چل رہا ہے، انگلش بھی چل رہی ہے. اب اسلامیات کو بھی دیکھ لیں. اسلامیات نائنتھ کلاس. ٹھیک ہے بھائی، اس کا پارٹ 1 جو ہے ہم کرنے جا رہے ہیں. موٹی موٹی کتابیں جو ہیں وہ ان پہ اپنا وقت برباد نہ کریں. جو کچھ بھی آئے گا آپ کی ٹیکسٹ بک میں سے آئے گا، بار بار کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. باقی ڈیلی 3 ویڈیوز اب جو ہیں وہ آپ کو ملا کریں گی 5-5 منٹ کی، سالڈ مٹیریل جو کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ کی طرح انفارمیشن دوں گا اور اسی انفارمیشن سے متعلق ویڈیو کے لاسٹ میں آپ سے کویسچنز کیے جائیں گے. ایس ایس ٹی سائنس گروپ جو ہے اس میں بھی انشاءاللہ کیمسٹری ہم جلدی شروع کریں گے. تو اور جنرل گروپ کے اندر جو ہے وہ سندھی اور اردو بھی شامل کر لی جائے گی. مطلب آپ سبجیکٹ دیکھ لیں کہ اب ڈیلی اس حساب سے آپ کو ابھی تو 3 ویڈیوز ملیں گی، انگلش، پی ایس ٹی اور اب اسلامیات بھی. اس کے ساتھ اردو بھی آ جائے گی تو 4 ویڈیوز ملیں گی، سندھی بھی آ جائے گی تو 5 ویڈیوز ملیں گی. اور جنرل گروپ شروع ہو جائے گا تو جنرل گروپ کے اندر، اور سائنس گروپ شروع ہو جائے گا سائنس گروپ کے اندر کیمسٹری جو ہے اس کو بھی شروع کریں گے، پھر بایو کو بھی. ٹھیک ہے. تو ٹائم کل نہیں کرتے، آگے چلتے ہیں کیونکہ کام بہت ہے. ٹھیک ہے. اور ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے کیونکہ اردو میں ہے اسلامیات، اس لیے اردو میں ہی میں لکھوں گا. یہاں پر پوائنٹس، یہ پارٹ 1 ہے. تو پہلی انفارمیشن جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. قرآن 2 معنی ہوتے ہیں، ایک اصطلاحی معنی ہوتے ہیں اور ایک جو ہے وہ لفظی مطلب ہوتا ہے یا لغوی مطلب. لغوی معنی قرآن کے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ پڑھنا. نوٹ کر لیجئے، یہ لغوی مطلب ہے جو لغت بولتی ہے، ڈکشنری بولتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ یہاں پر آ گیا اصطلاحی معنی قرآن کے. اصطلاحی معنی قرآن کے کیا ہیں کہ اللہ کا کلام، اللہ کا کلام. ایک ایک ورڈ آپ کی 9th کلاس کی اسلامیات کی ٹیکسٹ بک سے لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. 30 پارے ہیں، یہ تو پتہ ہی ہے آپ کو، بچوں کو پتہ ہوتا ہے. صورتیں کتنی ہیں؟ 114 صورتیں ہیں. اور رکوع جو ہیں 558 رکوع ہیں. اور آیات جو ہیں 6236 آیات. دیکھیں جو آپ کی 9th کلاس کی اسلامیات کی ٹیکسٹ بک میں انفارمیشن ہے نا، میں وہی سب لکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے. اسلامیات کا معاملہ ہے تو آیات کی تعداد میں بھی کچھ آگے پیچھے سسٹم ہے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ علماء کے مسائل ہیں، میں تو آپ کو بتا دیا جو ٹیکسٹ بک میں معلومات ہے وہ میں یہاں لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے بھائی. پہلی سورت جو ہے، پہلی سورت کون سی ہے؟ سورت فاتحہ. اور آخری سورت جو ہے، آخری سورت جو ہے وہ ہے سورہ ناس. سورہ ناس. ذہن نشین کرتے رہیے، نوٹ کرتے رہیے. ویڈیو کے لاسٹ میں سوال جواب ہوں گے، ان کے جوابات ڈسکرپشن میں بھی موجود ہوں گے. نیچے مور لکھا ہوا ہے، مواری. ٹھیک ہے بھائی. سب سے بڑی سورت، سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ. اور اس کے بعد سب سے چھوٹی سورت جو ہے، سب سے چھوٹی سورت جو ہے سورہ کوثر. سورہ کوثر. ٹھیک ہے بھائی. کم از کم ایک سورت کے اندر کتنی آیات ہونی چاہیے؟ کم از کم آیات ایک سورت میں کتنی ہونی چاہیے؟ 3 آیات.
ٹھیک ہے، 3 آیات سے کم جو ہوگا اس کو صورت نہیں کہیں گے آپ، کم از کم 3 آیات ہونی چاہیے، تب جا کے وہ صورت کی ڈیفینیشن پہ اترے گی پورا۔ جتنی بھی صورتیں ہیں ان سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، سوائے سورہ توبہ کے، سورہ توبہ، نو بسم اللہ، نو بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے آپ سورہ توبہ شروع کرنے سے پہلے۔ آیت جو لفظ ہے اس کا لغوی مطلب، لغوی معنی اس کے جو ہیں وہ کیا ہے؟ 2 معنی ہیں، نشان یا علامت، ٹھیک ہے بھائی۔ 11ویں انفارمیشن، اصطلاحی معنی جو ہیں اس کے، اصطلاحی معنی جو آیت کے بنتے ہیں وہ ہے ایک فکرہ، ایک فکرہ قرآن کریم کا، قرآن کریم کا ایک فکرہ، ٹھیک ہے بھائی۔ آیت جب ختم ہوتی ہے تو اس کے آخر میں، آیت جب ختم ہوتی ہے تو آخر میں یہ سرکل کا نشان ہوتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے کہ آیت ختم ہو چکی ہے۔ ذہن نشین ہو گئے، نوٹ کر لیا، چلیں کوشچن کرتے ہیں۔ جوابات ڈسکرپشن میں موجود ہیں، جوابات ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے، قرآن جو ہے اس کے لغوی معنی کیا ہیں یہ آپ بتا دیجئے۔ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے، قرآن کے اصطلاحی معنی کیا ہیں یہ بھی بتا دیجئے۔ تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے، قرآن کے اندر ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں۔ چوتھا سوال میرا آپ سے یہ ہے، قرآن کریم کے اندر ٹوٹل کتنے رکوع ہیں۔ پانچواں سوال میرا آپ سے یہ ہے، قرآن کریم کے اندر ٹوٹل کتنی آیات ہیں۔ چھٹا سوال میرا آپ سے یہ ہے، سب سے پہلی سورت جو ہے وہ قرآن کریم کی کون سی ہے۔ ساتواں سوال میرا آپ سے یہ ہے، سب سے آخری سورت جو ہے قرآن کریم کی کون سی ہے یہ بتا دیجئے۔ آٹھواں سوال میرا آپ سے یہ ہے، سب سے بڑی سورت قرآن کریم کی کون سی ہے۔ نواں سوال میرا آپ سے یہ ہے، سب سے چھوٹی سورت قرآن کریم کی کون سی ہے۔ 10واں سوال میرا آپ سے یہ ہے، ایک سورت کے اندر کم از کم کتنی آیات جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ 11واں سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ وہ کون سی سورت ہے جس سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی۔ 12واں سوال میرا آپ سے یہ ہے، آیت جو ہے اس کے لغوی معنی کیا ہیں، لغت میں، ڈکشنری میں آیت کے کیا معنی ہیں۔ 2 معنی میں نے بتائے تھے وہ بتا دیجئے۔ اور 13واں اور آخری سوال میرا، بلکہ 13واں سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آیت کے اصطلاحی معنی جو ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی بتا دیجئے، اصطلاحی معنی جو ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی بتا دیجئے۔ اور 14واں اور آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے، آیت جب ختم ہوتی ہے تو ایک علامت، ایک نشان لگایا جاتا ہے کہ یہاں پر آیت ختم ہو گئی ہے، وہ کیا ہے وہ بتا دیجئے۔ ٹھیک ہے بھائی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ نو لائک، نو سبسکرائب، اونلی شیئر۔